لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. تفسیر القرآن الکریم سورہ آل عمران آیت نمبر 18. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ تعالی نے گواہی دی، بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور اہل علم نے بھی، اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب، کمال حکمت والا. یہ عقیدہ توحید، اس پر اللہ تعالی خود گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. مکہ کے مشرک اللہ تعالی کو خالق مانتے تھے کہ آسمان بھی اس نے بنایا. 20ویں پارے کا پہلا رکوع، امن خلق السماوات والارض. سوال ہیں، پوچھو ان سے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالی نے، اس کے علاوہ اور کون ہے؟ لیکن الہ ماننے کے لیے تیار نہیں. توحید الوہیت جسے کہتے ہیں. اور جتنی بھی امتیں گزری ہیں، نوح علیہ السلام سے پہلے تو توحید تھی. نوح علیہ السلام پہلے رسول، پھر 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک نوح علیہ السلام. وہاں سے یہ شرک اور قیامت تک یہ تحریک چلتی رہے گی. اللہ کریم نے خود گواہی دی. شاہد اللہ، اللہ نے گواہی دی کہ انہو، بے شک وہ، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. الہ معنی کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی اللہ کے علاوہ. معبود برحق یوں کہیں گے، اور معبودان باطلہ. رات میں ایک درس پر گیا تو گاؤں تھا وہ پہاڑوں میں، تو وہ جو گلیاں تھیں بہت مشکل سے گاڑی اندر، میں کہ تو ڈرائیونگ کا امتحان ہے. تو ایک گلی کے درمیان میں ایسے کر کے مٹی کا اتنا سا ستون تھا، ایک آدمی جتنا بھی بس سمجھیں، اور اوپر سے وہ بس مٹی یا اینٹیں ہیں، اور وہ اسے کلی ولی چنا کر کے اس کے اندر بیچ میں طاق بنے ہوئے تھے جس میں دیا رکھتے ہوتے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ پیر چورا شریف ہے. سڑک کے گلی کے درمیان گاڑی کا گزرنا بھی مشکل، اینٹوں کا تھڑا ستون اور اتنا سا کوئی گنبد کوئی شے. یہ کیا چیز ہے درمیان میں، اس کو کھاڑ کے سڑک رستہ سیدھا. اس نے کہا جی پیر چورا شریف. سبحان اللہ. اب وہ پتھروں کی عبادت ہو رہی ہے نا، بندے کی قبر بھی نہیں ہے وہاں پہ. بھی چلو آدمی کی قبر ہے جی، شاہ صاحب سید تو سارے ہی ہے نا، وہ پتھر، اور اس کا نام ہے پیر چورا شریف. اور وہ جو طاق رکھے ہوئے ہیں اس میں وہ دیا جلا رہے ہیں. اب وہ اینٹوں کا وہ ستون کلمہ پڑھنے والوں کو سب کچھ ہی دے رہا ہے، اور کسی کی ہمت نہیں کہ اس کو گرا دے. نہ نقصان ہو جائے گا، اینٹوں سے نقصان ہو جائے گا جس قوم کی کیفیت یہ ہو. یہ ہے الہ ماننا اس کو. اس لیے وہ ایک الہ کے قائل بھی نہیں تھے مکہ کے لوگ. اجعل الآلہۃ
الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کہتے تھے یہ کیسے ابھی سارے الہ ختم اور ایک رہ جائے، اتنے بارش، کوئی دانے، کوئی اولاد، کوئی بیٹیاں، کوئی بیٹے، کوئی، بھئی ایک بندہ تو نہیں گھر سنبھال سکتا، ڈیوائیڈ ہوتا ہے گھر کا کام، بیٹی آٹا گوندے گی، ماں سالن بنائے گی، تو یہ ساری کائنات کا نظام ایک الہ، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ تو اس پر کمال کی آیت کریمہ ہے کہ اللہ نے خود گواہی دی، سبحان اللہ، کہ انہ لا الہ الا ہو، اور پھر صحیح بخاری میں من شاہدہ، جو گواہی دے دے، یہاں تو اللہ نے گواہی دی نا، پھر ہم سب کے لیے من شاہدہ اللہ الہ الا اللہ، جو یہ گواہی دے دے اس اللہ کے علاوہ کوئی الہ۔ اب دیکھیے ناراضگی کس بات کی، ہم کہتے ہیں میرا علی شاہ الہ نہیں، الہ نہیں، اس کی عبادت نہیں ہو سکتی، اس کی قبر پر سجدہ نہیں ہو سکتا، اور آپ خود جا کر چیک کر لیجئے، قبر ابھی وہیں ہوگی اور وہ دہلیز پر گرا ہوتا ہے مشرک، دہلیز پہ گر جاتا ہے سجدہ کرتے ہو۔ میں صبح 9 بجے گیا تھا اور رات 9 بجے آیا تھا، اس دور میں جب یہ ویڈیو کا دور نہیں تھا، وہاں بیٹھا رہا، نوٹ کرتا رہا، دیکھتا رہا اپنی آنکھوں سے ایک اماں جی کو میں نے کہا، عورتوں کے ہم اس میں چلے گئے حلقے میں، بہت عورت، ایک اماں جی مجھے نظر آئیں کہ بھئی یہ بزرگ ہیں تو اس کو میں پاس بیٹھ، میں نے کہا اماں جی، کہتے ہاں جی پتر، میں کہ ادھر کیا کرنا آئے ہو، کہ ادھر منگنا ہی ہے، میں کہ اس کو منگونا، اگر وہ چلیا، وہ اللہ اس تو بغیر نہیں دیندہ، اب دیکھیں سیدھا ہوا کہ چلیا اللہ تعالیٰ اس تو بغیر نہیں دیندہ، میں کہا کتنا عرصہ ہو گیا، کہ 40 سال ہو گئے نے، ہر سال آنی ہے، اماں جی اب اس بیچاری نے اللہ کو کہہ دیا بھی یہ اللہ کو مجبور کرے گا تو پھر اللہ دے گا۔ اب میں اگر اس زیادہ بات کرتا تو وہ کہتی ایک آواز ہی دیتی نا، بھابی اب پڑھو، سبحان اللہ۔ تو شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ، فرشتوں کی بھی گواہی ہے کہ الہ وہ ہے۔ اب کوئی بے وقوف ہی ہم سے ناراض ہو، دیکھو جی ہمارے پیروں کو کچھ کہتے ہیں، ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کرواتے ہیں کہ دیکھو سارے فرشتے، روح الامین، سب گواہی دے رہے ہیں سجدہ کسی اور کو نہیں ہوگا، رکوع اور قیام اور نظر اور نیاز اور استعانت اور سوال، یہ بھئی کسی سے نہیں ہوگا، والملائکہ، فرشتوں نے بھی گواہی دی۔ نمبر 3، وَأُولُو الْعِلْمِ، اہل علم جو کتاب و سنت پڑھنے والے، قائمًا بالقسط، جو انصاف پر قائم ہیں، جو ڈرتے نہیں کہ جی میں نے اگر مسئلہ صحیح بتا دیا تو میری مسجد سے چھٹی ہو جائے گی تو پھر روٹی کہاں سے کھاؤں گا، وہ اللہ کو رزاق مانتے ہی نہیں ہے، جو انصاف پر قائم۔ اہل علم کی بھی گواہی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں توحید جیسی نعمت سے ہمیشہ آگاہ رکھے اور پھر اس پر قائم رکھے، اور پھر یہ دعوت دینے کی آگے ہمیں اللہ تعالی توفیق دے۔ ایک آدمی کو آپ نماز 5 وقت کا پکا نمازی بنا دیں، سچ بولنے والا بنا دیں، ایماندار بنا دیں، کوئی فراڈ نہیں کرتا، دیانتدار ہے، مشہور ہو جائے، شریف النفس بنا دیں، وہ کسی غیر عورت کی طرف نگاہ اٹھاتا ہی نہیں، نیک ہے کہ نہیں؟ اب اس میں ایک خرابی ہے اور 99 اس کے اندر نیکیاں ہیں۔ خرابی کیا ہے؟ پیر چورا شریف کا پجاری ہے۔ خرابی کیا ہے؟ ہر جمعرات کو قبر پر جا کر سلام کر کے جھک جاتا ہے اور باندھ کے ہاتھ کھڑا ہو جاتا ہے، جیسے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے ویسے اس قبر کے سامنے کھڑا ہو کر مانگ رہا ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں نیک بڑا ہے جی، کبھی فراڈ اس نے نہیں کیا، کسی کی زمین نہیں کھائی، اس کی وہ نیکیاں اس کو فائدہ دیں گی؟ نہیں۔ شاہد اللہ من شاہد، وہ حدیث جو من شاہد، جو یہ گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور یہ گواہی دے وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول. یہ نہ کہ اللہ کے نور میں سے نور ہے، نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ. اللہ کے نور میں سے نور نہیں، وہ انسان ہے. ہاں انسانوں میں کوئی بھی انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، عزت میں، شرف میں، مقام میں. وہ ایک پلڑے میں سارے انسان وہ رکھے تھے نا، اور فرشتے نے اٹھایا تھا. دوسرے نے کہا تو ساری کائنات کے بندے بٹھا، نبی کا پلڑا پھر بھی بھاری رہے گا. لیکن اللہ کا حصہ نہیں ہے، اللہ کا حصہ نہیں، اللہ کی مخلوق ہے، وہ خالق ہے. اور یہ گواہی دے وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ جو خود ہی یہودی ہمیں کھا رہے ہیں اور یہ نور بشر کے مسئلے میں پڑے ہوئے. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں یہ گواہی دے نمبر 3 وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، کہ عیسیٰ بھی اللہ کا بندہ ہے، بیٹا نہیں، اور اس کا رسول ہے. وَأَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور وہ کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا بغیر باپ کے. وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، اور ایمان کا حصہ بنائے کہ فیصلہ ہونا ہے یا جنت ہے یا دوزخ ہے. دونوں چیزیں موجود اللہ کے پاس، جنت بھی اور دوزخ. اب جس کا یہ عقیدہ ہو گیا، دیکھو توحید، نبی کو بندہ مانے توحید، عیسیٰ علیہ السلام کو بندہ مانے توحید، اللہ کو الہ مان لیا شروع میں. ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، رواہ البخاری. اس کے جیسے بھی عمل ہوں گے اللہ جنت میں بھیج دے گا. یعنی بنیاد پھر کیا ہوا؟ توحید. پھر توحید کا ثمر یہ ہوگا کہ توحید کے بعد میں چور، ڈاکو، زانی، شرابی، بددیانت یہ نہیں میں بن سکتا. کیوں؟ میں الہ اس کو مانتا. پھر دوبارہ پھر اللہ نے کہا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. وہ عزیز، العزیز غالب ہے، غالب. مریم علیہ السلام کہتی ہیں مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، سورۃ مریم. اس سے قبل کہ میں حاملہ ہو گئی میں مر جاتی، کہ بھی بغیر خامند کے برادری کیا کہے گی. اور انہوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیرا بھائی ایسا تھا، یہ تو کیا کر کے آ گئی. اب کتنی پریشانی. لیکن غالب کون ہے؟ اللہ. بس اللہ نے یہی کہا کہ خاموش ہو جانا اور کہنا اسی سے پوچھو یہ کہاں سے آیا بچہ. قوم اور تپ گئی. اس نے کہا ایک یہ کام، اور اوپر سے کہتی بچہ. بچہ کیسے بولے گا؟ بچے سے کیا پوچھے؟ بس جو ہی کہا نا بچے سے کیسے پوچھے. بچے نے کہہ دیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور تمہارا نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. اب غالب کون ہے؟ اللہ. کہ بچے کو بلوا دیا. یعنی العزیز غالب اس کو مانے. مشرک کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ سارے بزرگ مل کر اللہ پر غالب آ جائیں گے اور اپنے مرید کو بخشوا لیں گے. جیسے تبلیغی جماعت والے دیکھو، وہ ان کی کتاب میرے پاس لائبریری میں چھوٹی سی کتاب لکھی کس نے ہے؟ نشتر میڈیکل کالج کے پرنسپل نے. پڑھا لکھا ہے کہ نہیں چودھری صاحب؟ نشتر میڈیکل کالج کے پرنسپل اقبال صاحب نے وہ کتاب لکھی. اس کے بیک ٹائٹل پر جو واقعہ لکھا ہے آخری صفحے پر کیا لکھا ہے کہ جی ایک بزرگ تھے وہ فوت ہو گئے، ان کا کفن شفن کر کے اس کی تیاری میں جا رہے ہیں. روح تو اوپر چلی گئی نا. جو اوپر گئی تو سارے تبلیغی جماعت والوں کو ملاقاتیں ہوتی ہیں، یہ تو حدیث میں بھی آتا ہے، روحیں ملتی ہیں. اس نے کہا تو بھی مر گیا، تجھے بھی رب نے بلا لیا. اس نے کہا پیچھے کام کون کرے گا؟ جماعت کا کام پیچھے کون کرے گا؟ تو سارے جمع ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ اس کو واپس بھیجو، اس کو واپس بھیجو.
پیچھے کام کرنا ہے، جماعت کا بھی بندہ کوئی نہیں تیار ہوا، تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اسے کہا کہ یا اللہ اسے واپس بھیج، اس کو کیوں تو نے مار دیا ہے؟ ہائے ہائے توبہ۔ ادھر وہ جنازہ قبرستان میں پہنچ گیا، کفن میں لپٹا ہوا سارا اور چرپائی پہ، یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، ان کے مرکز سے ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا پیچھے کام کرنے والے کو نہیں، چل واپس۔ ملک الموت کو کہا چھوڑ کے اس کی روح کو نیچے، وہ ادھر قبر میں اتارنے کی تیاریاں کر رہے تھے، اتنے میں جناب چودھری صاحب اٹھ کے بیٹھ گئے کفن سمیت۔ اب کفن سمیت چل کر گھر آئے اور کئی سال زندہ رہے۔ اب اسلام اور دین العزیز غالب تو وہ تھا، تو ان مولویوں نے مل کر اللہ کو مغلوب کر دیا، خود غالب آ گئے اس پر کہ بندہ واپس کر ہمارا۔ جیسے پیر عبد القادر جیلانی، اس کو فرشتے جا کر کہتے ہیں یہ آپ کے گولڈے کے مفتی نے سنایا، کیسٹ موجود ہے نیٹ پر۔ اس نے کہا جی السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ فرشتوں نے آتے، دو فرشتے گئے نا منکر نکیر، ایک کا نام منکر دوسرے کا نام نکیر۔ اس نے کہا کہ بھئی مر ربک، شاہ صاحب کہتے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں کہ جب آدمی آتا ہے کسی کے پاس تو پہلے کیا کہتا تھا؟ السلام علیکم، ہاتھ ملاؤ پہلے، السلام علیکم، ایسے ہاتھ ملایا۔ شاہ صاحب آگے ہو جاؤ، ایسے ہاتھ ملایا۔ شاہ صاحب نے کہا ہاں جی اب؟ اس نے کہا جی مر ربک۔ اس نے کہا میں نے تو سلام کیا ہے، اب پہلے بتاؤ جب اللہ بندے آدم کو بنانے لگا تھا تم نے کیوں کہہ دیا تھا کہ یہ لڑیں گے آپس میں؟ پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ منکر نکیر کو دیکھتا ہے، نکیر منکر کو دیکھتا ہے، بھی ایک کدھر آ گئی۔ اب مولوی پڑے دھڑ اور نیچے سبحان اللہ، آئے آئے نیچے وہ پکڑا ہوا ایسے اسے کر کے۔ اس نے کہا اچھا جی تجھے تو میں چھوڑتا نہیں ہوں، اور دوسرے کو کہا جا اوپر۔ فرشتہ اوپر گیا، اس نے کہا جی وہ تو پکڑ لیا شاہ جی نے۔ اللہ نے پھر اس سے پوچھا، دیکھو ڈائریکٹ موسیٰ کلیم اللہ تھا نا، اللہ نے شاہ جی کو کہا عبد القادر جیلانی کو کہ جناب میرے فرشتے کو چھوڑ، تو کیوں پکڑ کے بیٹھ گیا؟ اس نے کہا جی ایک شرط پر چھوڑوں گا، العزیز۔ شرط کیا ہے؟ تو میرے مریدوں کو معاف کر، میں تیرے فرشتوں کو چھوڑ دیتا ہوں، نہیں تو نہیں چھوڑتا۔ اللہ نے کہا جی قیامت تک جو بھی تیرے ساتھ سلسلے سے منسلک ہوگا سارے ہی فارغ جنت میں جائیں گے۔ انہیں فرشتہ چھوڑ دیا۔ اب العزیز غالب کون ہوا؟ شاہ جی۔ شاہ جی غالب ہو گئے۔ اور جب آپ کو یاد ہوگا یہ بھی ابھی ماضی قریب میں، یہ جب عراق پر حملہ ہوا امریکہ نے کیا، گولے مارے نا، پیر عبد القادر جیلانی کی قبر پر گنبد پر جا کے گولے لگے۔ نورانی زندہ تھا اس وقت، اویس نورانی کا والد جو اصل نورانی بزرگ کراچی والے، اس نے جلوس نکالا اور گورنمنٹ کو کہا ہم وفد بنا کر جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں گوروں کو ساڑھے پیر نو نہ مارو۔ ادھر پیر فرشتوں کو نہیں چھوڑتا اور ادھر گنبد پر سے گولا نہیں بچاتا۔ سبحان العزیز۔ غالب کون ہے؟ اللہ غالب ہے، وہ ہو کر رہے گا جو وہ چاہتا ہے، ہم جو چاہے کر لیں۔ العزیز اسے غالب مانیے۔ الحکیم کمال حکمت والا ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی اس کی حکمتوں کی۔ بادشاہ ہے، جو چاہے کرتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو توحید کا فہم عطا فرمائے۔